تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایسا بہترین تحفہ دیا ہے، ایک ایسا بہترین عمل ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی برکت سے ایک مسلمان بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، چھوٹے ہو یا بڑے، وغیرہ وغیرہ۔ اور مسلمان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سارے معاف فرمائیں۔ ایک مسلمان کی یہی شان ہونی چاہیے۔ تو معزز ناظرین کرام، یہی حدیث میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ صلاۃ تسبیح کا حدیث شریف میں بڑا ثواب آیا ہے، اس کے پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا، اس کے پڑھنے سے تمہارے اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، قصداً بلا قصد، اعلانیہ اور چھپے ہوئے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو۔ اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتہ میں ایک دفعہ پڑھ لو۔ اگر ہفتہ میں نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھ لیا کرو۔ ہر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک دفعہ پڑھ لو۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھ دے، اور جب سبحانک اللہم غیرک تک اور الحمدللہ اور سورت وغیرہ پڑھ چکے تو رکوع سے پہلے 15 دفعہ یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جائے تو سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 دفعہ یہی پڑھے۔ پھر رکوع سے اٹھے تو ربنا لک الحمد کہنے کے ساتھ 10 دفعہ یہی دعا پڑھے۔ پھر سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر 10 دفعہ پڑھ کر دوسرا سجدہ کرے، اس میں بھی 10 دفعہ پڑھے۔ پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھے اور 10 دفعہ پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں، اور جب دوسری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی تسبیح 10 دفعہ پڑھ لے، پھر التحیات پڑھیں۔ اسی طرح 4 رکعتیں پڑھیں۔ ان 4 رکعتوں میں جو سورت چاہے پڑھے، کوئی سورت مقرر نہیں۔ اگر کسی رکن میں تسبیحات بھول کر کم پڑھی گئیں یا بالکل ہی چھوٹ گئیں، مثلاً 10 تعداد مقرر ہے کہ ہر رکن میں 10 مرتبہ پڑھے اور آپ نے 5 یا 6 یا 8 مرتبہ پڑھے، 10 مرتبہ پورے نہیں کیے، تو اگلے رکن میں ان بھولی ہوئی تسبیحات کو بھی پڑھ لے۔ مثلاً رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھول گیا اور سجدہ میں یاد آیا تو سجدہ میں یہ بھولی ہوئی 10 بھی پڑھے اور سجدہ کی 10 بھی پڑھے۔ گویا ایسی صورت میں سجدہ میں 20 تسبیح پڑھے۔ بس یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ۔ اگر 4 رکعتوں میں 300 کا عدد پورا ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی صلاۃ التسبیح کا ثواب ملے گا، اور اگر 4 رکعتوں میں بھی 300 کا عدد پورا نہ ہو سکا تو پھر یہ نماز نفل ہو جائے گی، صلاۃ تسبیح نہ رہے گی۔ اگر صلاۃ تسبیح میں کسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا تو سہو کے دونوں سجدوں میں اور ان کے بعد والے قعدہ میں تسبیحات نہیں پڑھی جائیں گی۔ تو معزز ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ کتنی زیادہ محبت تھی کہ کسی بھی حال میں اس کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو حضور پاک کی یہی خواہش تھی کہ میری امت آخرت میں ایسی حالت میں حاضر ہو جائے کہ اس کے سارے کبیرہ، صغیرہ، چھوٹے بڑے، اعلانیہ، چھپے ہوئے، قصداً بلا قصد گناہوں کی جتنی بھی اقسام ہو، وہ سارے کے سارے گناہ اس کی مٹا دیے جائے۔ تو چاہیے کہ یہی عمل روزانہ کرنی چاہیے۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے ہو تو ایک دن مقرر کر لیں، اس کے لیے مناسب جمعہ کا دن ہے۔ تو روزانہ ہر دن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن اور دنوں میں تھوڑا بہتر ہے۔ اگر جمعہ کے دن نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو مہینے میں تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سال میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں
تو زندگی میں تو ایک بار لازماً پڑھنی چاہیے۔ اور معزز ناظرین کرام، زندگی کا کسی نے بھی ٹھیکہ نہیں لیا ہے کہ مجھے کب موت آئے گی، اور آخرت سے واپسی بھی نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح ہم نے دنیا کے کاموں میں حرص شروع کیا ہے اور مقابلہ کر رہے ہیں، اسی طرح آخرت کے کاموں میں بھی مقابلہ کریں۔ تو چاہیے کہ یہی نماز ہر ہفتے پابندی سے پڑھنی چاہیے تاکہ آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ کمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد